اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ نادا رجل یا رسول اللہ مل ایمان، ایک شخص نے پکار کر کہا اے اللہ کے رسول مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص، الاخلاص، اخلاص۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کو عین ایمان قرار دیا ہے، اور آدمی کا جس قدر جتنی ایمان ہوگا اس قدر اخلاص میں بھی پختگی ہوگی۔ جتنا ایمان کا لیول کمزور ہوگا اتنی ہی اخلاص میں کمی آئے گی۔ اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں اندر کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اخلص دینک یکفیک القلیل، یکفیک القلیل من العمل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر، تھوڑا عمل بھی تیرے لیے کافی ہے، تھوڑا عمل بھی تیرے لیے کافی ہے۔ اب دین سے مراد عبادت ہے، مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑی عبادت بھی انسان کے لیے نجات کے لیے کافی ہے، تھوڑا عمل بھی۔ اور قرآن مجید میں کئی جگہ پر، کئی مقامات پر مخلصاً کا لفظ آتا ہے، الخالص کا لفظ آتا ہے۔ تو ایک جگہ فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہیں فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے پاک خالص کر کے کرو، اور یہ ذہن میں رکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شریکوں سے پاک ہے۔ خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی عبادت ہو جو شرک اور ریا سے خالص ہو۔ یا تھوڑا سا میں اب اخلاص کا معنی اور مفہوم دوسرے انداز میں، اخلاص کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق معمورات سے ہو یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یا منہیات سے ہو جیسے جھوٹ سے بچنا، جھوٹ ہے، غیبت ہے، رشوت خوری ہے، سود خوری ہے، بدکاری ہے، شراب نوشی ہے، ان سب میں یہ نیت کرنا کہ یہ عمل خالص اللہ کے لیے انجام دے رہا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے، اور اللہ مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما رہے، اللہ راضی ہو کر جنت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ راضی ہو کر جہنم سے نجات دے دے اور حفاظت فرما لے۔ تو کیا حدیث کا ہے؟ اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، اپنے دین کو خالص کر لے، اپنے عبادت کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لے، تیرے لیے تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا اور نجات کا ذریعہ بنے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر نیک اعمال میں اپنی رضا اور اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی روحانی جسمانی طور پر شفا عطا فرمائے۔